شایست حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شایست 10 محرم شریف ہے اور ذکر سید الشہداء ہے مل کے محبت نال میرے نال کو شایست حسین شایست دعوت غلام نمین جنی محبت نال پڑھو شایست حسین شایست بادشاہ است حسین شاہ است حسین شایست شایست حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است دین است حسین دین پناہ است حسین دین است دین است حسین دین پناہ سرداد نداد فرمایا وہ بن قلبی داد حرداد قاسم داد اون محمد داد ابا سلم دار داد علی اصغر داد علی اکبر داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ سوچتے ہوں گے کہ میدان کربلا اور نام ابو بکر کا نام عمر کا نام عثمان کا یہ کون ہے اور میدان کربلا میں ان کے اسماء گرامی کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں تو آئیے سنیوں میں عرض کرتا ہوں جیسے مولا حسن علی کے بیٹے ہیں جیسے مولا حسین علی کے بیٹے ہیں ابو بکر بھی علی کے بیٹے ہیں عمر بھی علی کے بیٹے ہیں عثمان بھی علی کے بیٹے ہیں یہ بھی مولا کائنات کے بیٹے ہیں اور کربلا کے شہیدوں میں شامل ہیں اگر انہیں شامل نہ کیا جائے وہ 72 تن پورے نہیں ہوتے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے ابو بکر بھی علی کے بیٹے ہیں عمر بھی علی کے بیٹے ہیں عثمان بھی علی کے بیٹے ہیں ہم میں سے کوئی اپنے بیٹوں کا نام یزید نہیں رکھے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹوں کا نام فرعون نہیں رکھے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹوں کا نام نمرود نہیں رکھے گا کیونکہ قاعدہ اور قانون یہ ہے جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان ناموں سے نسبت کی جاتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے جن سے پیار ہوتا ہے دل میں جن کا احترام ہوتا ہے جناب مولا کائنات کو پتا تھا آنے والے دور میں کچھ لوگ ہوں گے جو میری اولاد کی محبت کی آڑ میں نبی کے صحابہ کی بے ادبی کریں گے مولا علی نے واضح کر دیا لوگوں مجھے نسبت ہے ابو بکر سے تو بیٹے کا نام ابو بکر رکھاؤ مجھے نسبت ہے عمر سے تو بیٹے کا نام عمر رکھاؤ مجھے نسبت ہے عثمان سے تو بیٹے کا نام عثمان رکھاؤ جو مجھے ماننے والا ہوگا جو مجھے پیار کرنے والا ہوگا ابو بکر کا بھی غلام ہوگا عمر کا بھی غلام ہوگا عثمان کا بھی غلام ہوگا یہ سنیوں لکھنے والے کون ہیں یہ ترجمانی کرنے والے کون ہیں یہ سنیوں کے پیر ہند الولی خواجہ معین الدین اجمیری کہہ رہے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین شاہ است
گونج پہ جائے شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین دین است دین پناہ است حسین نعرہ تکبیر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ واجب الاحترام حاضرین و سامعین حاملین عقیدہ اہل سنت والجماعت، اللہ وحدہ لا شریک دے فضل و کرم نال او دی توفیق اور مہربانی دے نال اج تسی اور میں جگر گوشائے بطول نواسہ رسول نور نظر مولا کائنات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ دے ذکر مبارک دی اس ببرکت بارونق محفل پاک دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میری تواڈی خوش قسمتی اس خانوادے دے شہزادگان صاحبزادگان تشریف فرمانے جڑا گھرانہ اہل سنت والجماعت دا مخدوم گھرانہ ہے۔ میں کوئی مہمان بن کے نہیں بلکہ میزبان بن کے حاضر ہویا ماں۔ میرے دائیں طرف نواز صاحب فقیہ اعظم جگر گوشائے استاذ الاساتذہ حضرت قبلہ مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب تشریف فرمانے، اور میں بائیں طرف نہیں آکھاں گا کیونکہ ادب والے علماء پڑھن والے سمجھ دے رہے کہ بائیں جڑا لفظ ہے نا اے بھی بے ادبی ہے، میں آکھاں گا میرے دل والے پاسے میرے برادر مکرم نواز صاحب فقیہ اعظم جگر گوشہ استاذ الاساتذہ حضرت علامہ قبلہ مفتی محمد حمداللہ نوری قادری اشرفی آپ تشریف فرمانے، اس خانوادے دے صاحبزادگان اور جید علماء تشریف فرمانے۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جمعہ شریف دا اجتماع ہوئے، میلاد شریف دی محفل ہوئے، محرم شریف دی محفل ہوئے، کسی بھی نسبت یا کسی بھی عنوان دے نال ہوئے، میں بات عرض کرنا ہونا ماں ابتدا دے اندر کہ سب تو بڑا لنگر ہے ہوتا ہے کہ جڑی گفتگو ہے وہ توجہ دے نال سنی جائے، کیونکہ جدو توجہ دے نال گفتگو انسان سندا ہے تو پھر ہی سمجھ ہوندی ہے، اور پھر ہی انسان اپنے عقائد اور اپنے عمل دی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو پہلی میری عرض ہے کہ توجہ دے نال تسی سماعت فرماؤ۔ سورہ احزاب 22ویں سپارے دی میں آیت تلاوت کیتی ہے اور ایک بڑی مشہور حدیث قدسی تلاوت کیتی ہے، توجہ فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے نبی دی اہل بیت اللہ نے تانوں ہر پلیتی تو پاک کر چھڑیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پلیتی تو، اچھا بولو، ہر پلیتی تو۔ اس آیت دے تحت علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے، بس ایک دو بات عرض کراں گا۔ دنیا دے ہر مسلمان نو حکم ہے نہ پاکی دے قریب نہیں جانا، نجاست دے قریب نہیں جانا، پلیتی دے قریب نہیں جانا،
انما کلمہ حسر حسار انج کہہ لو رب نے ناکا لا چھڑیا وے ہر بندے نو حکم ہے نجاست دے قریب نہ جاویں نہ پاکی دے قریب نہ جاویں پلیتی دے قریب نہ جاویں ایتھے رب نے حسار لا چھڑیا وے رب نے پلیتی اور نجاست نو ڈک چھڑیا ہے تو میرے نبی دے گھر والے دے قریب بھی نہیں جا سکتا ایک قرآن کریم دی ایک آیت ہے قرآن کریم دی ایک آیت ہے قرآن کریم دی ایک آیت دا انکار اینے میں جنہیں پورے قرآن دا انکار ہے اگر ذہن دے اندر خیال بھی آیا نا کہ نبی دی اہل بیت دے قریب معاذ اللہ پلیتی آ سکتی ہے او قرآن دی آیت دا انکار کرتا پیا وے او دار اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے ایتھے ایک بات میں عرض کروں گا نبی دی اہل بیت تے ہر پلیتی تو پاک نے میرے نبی بدرجہ اولا ہر پلیتی تو پاک نے ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت تے پلیتی تو پاک ہون تے معاذ اللہ حضور دے قریب پلیتی آ سکے اے نہیں ہو سکتا جنہ دی وجہ تو اہل بیت نو شان ملی ہے او وجہ حضور نے علت حضور نے ریزن حضور نے میرے نبی تے بدرجہ اولا ہر پلیتی تو پاک نے او ایمیں ویکھو ویکھی او عقیدہ نہ رکھ جڑا قبر دے اندر تو کامیاب نہیں ہو سکے گا پھر تینوں مننا پوے گا کہ کوئی پلیت میرے نبی دے قریب نہیں آیا کوئی ناپاک میرے نبی دے قریب نہیں آیا ساری ازواج بھی پاک نے سارے صحابہ بھی پاک نے کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت کیا بات ہے اس آیت تے بس ایک بات اگے چل کے کروں گا دوجی حدیث قدسی میں تلاوت کرنے شرف حاصل کیتا ہے بس میں توجہ چاہوں گا حضور نے فرمایا اللہ پہ فرماندہ ہے من آد لی ولیجن جڑا میرے کسے ولی دی کسے قریبی دی توہین کردا ہے نا بے ادبی کردا ہے رب فرماندہ ہے میں او دے نال اعلان جنگ کرنا میں او دے نال اعلان اچھا بولو میں او دے نال اعلان جنگ تلواراں نال بھی ہوندی رہی تیراں نال بھی ہوندی رہی نیزیاں نال بھی ہوندی رہی پھر جدید دور آیا اسلحے دے نال ہوندی رہی گولے بارود نال ہوندی ہے طرح طرح دا اسلحہ بارود اور ہر طرح دیاں مزائلز نے جنگ لڑی جاندی ہے اے میری تواڈی جنگ ہے اے دنیا والیاں دی جنگ ہے تمام محدثین نے پڑھو انہاں لکھیا اللہ دی جنگ دا کی مطلب ہے اللہ دی جنگ دا مطلب اے وے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کولو ہدایت اور صراط مستقیم واپس لے لیتا وہ بندہ راہ راست تو بٹک جاندہ ہے ہدایت تو دے نصیبہ میں نہیں رہندی اے وے اللہ دی اعلان جنگ اگلی بات سنو جو موضوع میں عرض کرنا ہے جدو یہ حدیث پاک بیان کیتی جاندی ہے نا یہ عام مفہوم علماء اساتذہ تشریف فرمانے یہ تے جان دینے عام مفہوم بندہ سمجھدا ہے یہ تو مراد صرف حضرت داتا علی اجویری نے یہ تو مراد حضرت غوث پاک نے یہ تو مراد حضرت معین الدین اجمیری نے یہ سارے اللہ دے ولی نے اے اس آیت تو مراد ہیں اے اللہ دے ولی ہیں لیکن میری بات یاد رکھنا اس آیت دے اندر ولایت دے مختلف درجے نے اس حدیث پاک دے اندر اے بھی مراد ہیں مگر یاد رکھنا نبی بھی اللہ دا ولی ہوندا ہے صحابہ بھی اللہ دے ولی نے اہل بیت بھی اللہ دے قریبی نے اولیاء اللہ بھی اللہ دے قریبی نے ہاں فرق ہے وے داتا علی حجویری دا ولایت دا درجہ ہو رہے معین الدین اجمیری دی ولایت دا درجہ ہو رہے حضرت غوث اعظم دی ولایت دا درجہ ہو رہے حضرت جنید بغدادی دی ولایت دا درجہ ہو رہے شاہ نقشبند بخاری دی ولایت دا درجہ ہو رہے حضرت جنید بغدادی دی ولایت دا درجہ ہو رہے حضرت سیری سکتی دی ولایت دا درجہ ہو رہے حضرت مولا علی
دی ولایت دا درجہ ہو ہے، حضرت عمر فاروق عثمان ذی النورین صدیق اکبر حسنین کریمین دی ولایت دا درجہ ہو ہے، پھر انبیاء دے درجہ بدرجہ او نے سب تو بڑا ولایت اور قربت دا درجہ جنہوں خدا دے نال حاصل ہے او تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دی ذات گرامی جڑا کسے بھی قریبی دا بے دبے، مہربانی فرماؤ کہ تھوڑی جی آواز بہتر ہو سکتی ہے، اچھی کر دیو جتے وصل نہیں ہوندی، سارے آکھو سبحان اللہ۔ جڑا کسے بھی اللہ دے بندے دی توہین کردا ہے، بے ادبی کردا ہے، وہ بدبخت بد نصیب ہے۔ حضرات گرامی ذرا ہر پاسے نظر مار کے دیکھو، کوئی نبیاں دا بے ادب، کوئی صحابہ دا بے ادب، کوئی اہل بیت دا بے ادب، کوئی ازواج مطہرات دا بے ادب، کوئی اللہ دے ولیاں دا بے ادب۔ ایک اہل سنت والجماعت ہوئے جڑا نبی دا بھی ادب کرنے والا ہے، جڑا نبی دے والدین دا بھی ادب کرنے والا ہے، جڑا نبی دے اہل بیت دا بھی غلام ہے، حضور دی اولاد دا بھی غلام ہے، نبی دے سارے صحابہ دا بھی ادب کرنے والا ہے۔ جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا فتنے انج برسن گے جی میں بارش برستی ہے۔ بارش ہوندی ہوئے نا ذرا بارش کی زیارت کرو، بارش دے ڈراپس کی میں یکے بعد دیگرے زمین تے چھم چھم باری پانی برستا ہے۔ حضور نے فرمایا انج فتنے برسن گے، سب تو وڈا فتنہ اس دور دا بد عقیدگی اور بے ادبی دا فتنہ ہے۔ یہ تھے ان میں کدی ایسی میری تربیت نہیں کہ میں بدتمیزی والی زبان بولا، میں گالی کڈا، میں فتوے لاواں نا۔ جدا جس جماعت اور جس گروہ اور جس فرقے نال بھی تعلق ہے، میں ادب دے نال بات خدمت دے اندر عرض کرنا انہاں گلی گلی ویکھو ویکھیو کیدا نہ رکھی جدے نال قبر دے اندر تو کامیاب نہیں ہو سکدا۔ عقیدہ او ہونا چاہیے وے جو اللہ دے قرآن دے مطابق کے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق۔ توجہ ایسا رہا نہیں ہم کوئی بندہ اٹھے نا بس توجہ نہ لے تسی 10 منٹ گل سننی ہے توجہ نال۔ ایو دور آ گیا جدے اندر بعض بندے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی اور اہل بیت دی سانو سمجھ آئی ہے نا وہ تے اعلی حضرت میں نہیں آئی۔ جو محبت اہل بیت دا سمندر ساڈے دلاں دے اندر ہے، ایک گلاں تے داتا علی حجویری نو بھی نہیں سن سمجھ آئیاں، مجدد پاک نو بھی نہیں سن آئیاں اور اکابرین نو بھی نہیں سن آئیاں۔ دوجے پاسے وہ لوگ نے آکھو یا غوث اعظم مدد، انہوں نے کوئی پریشانی نہیں، خوش ہندے نے یارویں والے پیر دا نام لیندے نے، لینا چاہیے المدد یا غوث اعظم کہنا چاہیے، لیکن جیویں آکھو نا یا علی مدد انہاں دے شکلاں بھی بگڑ جاندیاں نے، انہاں دیاں طبیعتاں بھی بگڑ جاندیاں نے۔ بس میں اشارتاً کوئی کسی تے ہٹ نہیں، تنقید نہیں، کوئی ذاتیات نہیں، میرا رب میری نیت نو جاندا ہے، میں ادب اور احترام دے نال اہل سنت دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا وا، مہربانی فرماؤ اپنے سٹیجاں نو درست کرو۔ اے ہو جے ساڈا عقیدہ کوئی ڈھولے مائیے تے چمٹے بجان والے نو سن کے نہیں بنایا، ساڈا عقیدہ اللہ دے قرآن دے مطابق کے مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق۔ آج دے دور دے اندر کسے پیر، کسے فقیر، کسے مولوی دے فتوے اور فیصلے دی ضرورت نہیں، ساڈا عقیدہ ہوئے جدی ترجمانی اعلیٰ حضرت فرما گئے، ساڈا عقیدہ ہوئے جدی ترجمانی مجدد الفسانی فرما گئے، ساڈا عقیدہ ہوئے جدی ترجمانی حضرت داتا علی حجویری فرما گئے۔ کوئی اسی کوئی بنڈیاں نہیں پائیاں کہ کئی عہدہ دا وکیل بنے ہیں، کوئی ادھر وکیل بنے ہیں، نا اسی نبی دے بھی غلام ہاں، نبی دی ہر نسبت دے بھی غلام ہاں، نبی دے صحابہ دا بھی احترام کرنے والے ہیں، اسی نبی دی ساری اولاد کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک سنو، سبحان اللہ۔ تیرے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڑ کے چلا ماں،
کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب چھڑ کے چلا وا و اطراتی ایک اپنی اولاد چھڑ کے چلا وا نہ قرآن دا دامن چھڑیا جے نہ میری اولاد دا دامن چھڑیا جے اے دوویں چیزاں مینوں حوضے کوثر تے ملن گیاں نہ قرآن چھوڑیا جے نہ اہل بیت دا دامن چھوڑیا جے کدی بٹک نہیں سکو گے کدی صراط مستقیم تو بہت نہیں سکو گے نہ قرآن چھڑیا جے نہ اہل بیت چھڑیا جے ایک پاسے وہ لوگ نے جڑے قرآن دی رٹ مارتے نے سینہ اہل بیت دی محبت تو خالی ہے ایک پاسے وہ لوگ نے جڑے اہل بیت دی محبت دا جھوٹا نعرہ مارتے نے فرار کرتے نے جھوٹ بولتے نے سینے دے اندر نہ علی دی محبت ہے نہ اہل بیت دی محبت ہے نہ سینے دے اندر قرآن دا نور ہے ذرا سجے کھبے نظر مار کے دیکھ لے 14 صدیاں دے اندر ایک اہل سنت والجماعت اللہ دے ولیاں نو منن والے داتا علی حجویری نو منن والے معین الدین حجویری نو منن والے حضرت مجدد الفسانی نو منن والے غوث اعظم جیلانی نو منن والے اور مہر علی دے نعرے مارن والے جماعت علی دے نعرے مارن والے اے اللہ نو ولیاں نو منن والی جماعت ہوے جنہاں دے سینے دے اندر قرآن دا بھی نور ہے میرے نبی دی سونی آل دا بھی نور ہے اس بعد پھر میں عرض کراں گا کوئی رومال کدے گیا کوئی کسے قسم دا کوئی فتنہ نہیں کوئی صرف نیت درد مندی نال میں بات عرض کرنا ہونا محبت نال بات عرض کرنا ہونا ایمو ویکھو ویکھیو عقیدہ نہ بنا جڑا قبر دے اندر تو حضور دی بارگاہ دے تو قبر دے اندر حضور دے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہن بات ذرا توجہ نال سنیو سننا سبحان اللہ یقین مانو جھوٹ مار دینے سی علی نو منن والے ہیں فراد کر دینے مولا علی نو منن والے ہیں اگر کوئی سچا مولائی ہے نا مولا علی نو منن والا حیدر کرار نو منن والا وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت پوچھو کہ شاہ جی ہو کی میں او میں عرض کرنا مولا علی دے 9 بیٹے کربلا دے اندر شہید ہوئے نے 9 بیٹے پوتے بتیجے اس سے تو ہٹ کے غلام ڈائریکٹ صاحبزادے دی گل کرنا پیا بندہ مینوں آندا شاہ جی اسی علی نو منن والے اسی ہاں میں کہ اچھا میں من جاواں گا تو علی نو منن والا ہے مگر شرط ہے بے کتاباں تیریاں حوالے تیرے اکابر تیرے مولا علی دے جڑے جڑے پتر کربلا دے اندر شہید ہوئے نے انہاں دے نام میں کٹ کے دینا اگر تو علی نو منن والا ہے نا اتے اشتہار دے اوتے لکھ دے علی دا پتر ابو بکر ہے تے کربلا دا شہید ہے علی دا پتر عمر ہے تے کربلا دا شہید ہے علی دا پتر عثمان ہے تے کربلا دا شہید ہے مردہ مر جائے گا اے نہ بیان کرے گا اے نہ لکھے گا کیونکہ پھر ابو بکر دا بھی احترام کرنا پڑنا ہے عمر دا بھی احترام کرنا پہنا ہے عثمان دا بھی احترام کرنا پہنا ہے خدا دی قسم سنیو ایک جھوٹ اپنی قوم نو سنا دے نے اپنی قوم نو پراپیگنڈا کر دے نے اسی علی والے ہاں اے نہ علی والے نے اے نہ حسین والے نے اگر علی نو من دے ہوتے تے مولا علی دے سارے پتروں نو من دے میرا عشق محبت والیاں تقریراں نہ سنیا کرو اے فتنیاں دا دور ہے قبر دے اندر جدو صحیح عقیدہ لے کے اتران گے نا تے فرشتے بھی احترام کرن گے رسول اللہ کا سچا غلام آ گیا اہل علم بزرگان دے قدماں دے اندر بیٹھے ہو میں تے ادنا طالب علم ہاں میں کہ اچھا تو علی نو منن والا ہے اچھا پھر گل کر دے نے مڑ جی اوکھا وقت آیا دین نو تے پھر کرے والیاں بچایا نا دوجے صحابہ کتھے سن سنیے گلہ سنو میں کوئی کسی دی ذاتیات ہوتے نہیں میری تربیت اس عقیدے دی پختگی تے ہوئی ہے او نعت خان او نقیب او خطیب او پیر جڑے عقیدہ بگاڑن ساڑا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ایک بات توجہ نال سننا مڑ دین نو تے پھر پاکا ہی بچایا نا میں کہ میں دنیا دی کوئی کتاب دس دے کہ مولا حسین کربلا دے میدان واسطے جنگ کرنا سے گئے نے مولا حسین تے کوفے گئے نے یہ تو امام مسلم دی شہادت ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو عزت دینے سی اعزاز دینا سی پھر حالات بدلے تے کربلا گئے میں کہ کوئی روایت بکھا دے
کہ مولا علی مولا حسین نے آکھیا ہوئے کہ میں کربلا چلا میرے نال آؤ تے مڑ جڑے نہ گئے تے پھر میں کہیا نا اے گل نہیں ہے مولا حسین جنگ کرنے والے تے کرن واسطے تے گئے نہیں سکتے میں کہ اچھا تیرے مطابق جڑا حسین دے نال ٹریا ہے وہ صحیح ہے تے معاذ اللہ جڑا حسین دے نال نہیں گیا معاذ اللہ وہ غلط ہے وہ فلانا ہے میں کہ پھر میں تنوں مولا علی اور بنو ہاشم دے بندے دس دینا جڑے زندہ سن تے حسین نال کربلا نہیں گئے پھر وہ اپنے سٹیج تے انہاں دا نام لے کے وہی فتوا لا جو دوسریاں تے نہیں نہ لین گے ایک بات آخری سنو عقیدے دی پھر میں فضائل عرض کرنا وا 5 شعبان 4 ہجری حضرت امام حسین پیدا ہوئے نے 4 ہجری دے اندر کدو پیدا ہوئے نے اچھا بول چھڑو کدو پیدا ہوئے نے کم و بیش آقا حسین دی ولادت تو 6 سال بعد کم و بیش میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری زندگی تو پردہ فرمایا ہے امام حسین نو کم و بیش 6 سال ظاہری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ملی ہے واقع کربلا اس تو 54 سال بعد کم و بیش 61 ہجری تے 10ویں دن جڑا ہے رونما ہویا وے اتھے ایک میں بات عرض کراں گا جڑا ذاکر خطیب مائک تے آوے گا آکے آکھے گا یا مولا حسین دا 6 سالہ بچپن بیان کرے گا یا آکے صدہ جدو مولا حسین دی عمر مبارک 60 ہجری دے اندر کم و بیش 56 سال ہو گئی ہے اتھے آکے امام حسین دی شہادت بیان کرے گا مولا حسین دا بچپن بیان کرنا چاہیے کیونکہ او دور تے امام الانبیاء دے نالے توجہ کرے آجے میں سوال کیتا میں کہ اچھا حسین نو منن والا ہے میں نو 6 سالہ اے دور تے بیان کرنا ہے آقا حسین دی شہادت تے بیان کرنا ہے کرنی چاہیے مگر 2 سال چند ماہ دور ابو بکر صدیق کے 10 سال چند ماہ دور فاروق اعظم میں 14 سال چند ماہ دور عثمان ذوالنورین نے 4 سال چند ماہ دور مولا کائنات ہے 6 ماہ دور حضرت امام حسن ہے 20 سالہ دور حکمرانی حضرت امیر معاویہ دیئے میں نو 10 تینو 6 سال دا حسین تے نظر ہوندہ ہوئے تینو کربلا دی شہادت تے نظر ہوندی ہے تینو باقی 50 سالہ زندگی دے اندر حسین دی سیرت نہیں ہوندی اپنی قوم کے سامنے کیوں نہیں بیان کردا حضرت گرامی اس واسطے نہیں بیان کردا پھر قوم نو دسنا پوے گا حضرت ابو بکر دا دور ہے حضرت ابو بکر پیار کردے نے حضرت حسین احترام کردے نے حضرت عمر پیار کردے نے حضرت حسین احترام کردے نے عثمان ذوالنورین پیار کردے نے حضرت حسین احترام کردے نے انہوں پھر کہنا پوے گا 20 سالہ دور حکومت حضرت امیر معاویہ دا حضرت امیر معاویہ انج ہاتھ بن کے خمسون رسول کے جھک کے کئی درم و دینار نذرانے پیش کرتے رہنے مولا حسن بھی قبول کرتے رہنے مولا حسین بھی قبول کرتے رہنے بہت خوب شاید کیا بات حسینیت 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 نعرہ تحقیق حیدر حیدر خدا دی عزت دی قسمیں اگر کوئی سچا عقیدہ ہے جنا یقین جانو کوئی تنگ نظری نہیں کوئی ذاتیات نہیں غور و فکر کوئی بندہ کرے گا نا ایک کی عقیدہ قرآن و حدیث کے معیار تے پورا اترے گا جڑا اہل سنت والجماعت حنفی ماتوریدی کا کیا بات ہے فرمایا نہ قرآن چھڑیا جے اور نہ ہی میری نہ قرآن چھڑیا جے تے نہ ہی میری اسی اہل سنت ہواں جڑے قرآن نال بھی پیار کرنے والے ہیں سونے دی آل نال بھی پیار کرنے والے کیا بات بہت خوب سانو دے فاضلے پر علمی عقیدہ دیتا ہے گلی گلی بیان کرنے آ کوئی بندہ چپ نہ کر رہے اچھی میرے نال برابر پڑے تو ہے اینے نوری تیرا سب گرانا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب
نسلیں پاک میں ہے بچا بچا تو ہے جبریل امین آندے نے یا رسول اللہ نہ تواڈے تو بڑا خاندان پیدا رب نے پیدا فرمایا ہے نہ تواڈے تو بڑی ذات پیدا کیتی ہے اے او خاندان ہے جنہی میں آیت کریمہ پڑھی رب نے نجاست نو قریب نہیں آن دیتا اور نجاست پاویں اعتقادی نجاست ہوے پاویں جسمانی نجاست ہوے پاویں قولی ہوے فعلی ہوے بدنی ہوے اخلاقی ہوے کوئی نجاست اس خاندان دے قریب نہیں آئی اور میں ایک بات عرض کراں اے صرف پرشتن پاک حضور دی ازواج اولاد پاک نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک میرا نور جنہ جنہ ہستیاں دی پیشانی دی اندر چمکیا ہے وہ ساری پاک نے زمانے جہلیت دی کوئی نپاکی و نجاست میرے نسب دے قریب نہیں آئی میرا نور پاک پشتہ دی اندر پاک رحمہ والملک کے رندہ آیا ہے رب نے کوئی نجاست نیرے نہیں آن دیتی میرے نبی دے اجداد بھی پاک نے میرے نبی دی اولاد بھی پاک ہے سیدہ تو علاوہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت آدم تک میرے ساری جڑا نسب ہے نا وہ سارے دے سارے مواحد سن وہ سارے دے سارے امرا دین ابراہیمی تے سانیاں بعد حضور کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا ایکو صدا دا نسب ہوئے جڑا کہہ سکتا ہے کسی دے نسب دے اندر 10 پیڑیاں پہلے کسی نے کلمہ پڑھیا ہونا تے مسلمانہ دی لڑی ٹری کسی نسل دے اندر 12 نسلہ پہلے اتے کو کافر دادا پڑدادا لگڑ دادا پھر کسی کلمہ پڑھیا ہے سادات اور نسبے جڑے کہہ سکتے ہیں جنہ دے وڈیاں دا نور اللہ دی توحید تو ہمیشہ منور رہا تو آٹے سامنے بولنے تو سسارے ہاں تو آٹے سامنے کوئی دادے باپ دا نام لوے دادے دا لوے پردادے دا لوے انہاں دے والد 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 مل کے بولو پریشان ہو گے تے خوش ہو گے بولو تے صحیح اچھا بولو حضور دے پاویں اجداد دا ذکر کرو پاویں اولاد دا ذکر کرو لیکن میں کہہ دینا فنکار بن کے نہیں غلام بن کے مائک تے آ کے نہیں داد سبحان راستے نہیں انج سرکار دی بارگاہ دا کمی تے غلام بن کے ویکھی مدینے والے آقا تیرے تے نظر رحمت کی آؤ میں انہاں ہستیاں دے اسماء گرامی ذکر کرا جڑے انما یرید اللہ لیذھب اس آیت دے اندر داخل نے کوئی پلیتی میرے نبی دے نسب دے قریب نہیں آئی نور مصطفیٰ حضرت آدم دی پیشانی دے اندر چمکیا اس نور دی وجہ تو فرشتیاں نو حکم ہویا آدم نو سجدہ کرو حضرت آدم دے کئی بیٹے نے لیکن نور مصطفیٰ آدم دے بیٹے حضرت شیش دی پیشانی دے اندر چمکیا جنہ دی ذریت دے اندر میرے نبی تشریف لے آئے حضرت شیش کے بعد کئی بیٹے نے لیکن نور مصطفیٰ حضرت انوس دی پیشانی دے اندر چمکیا جنہ دی ذریت دے اندر میرے نبی تشریف لے آئے حضرت انوس دے بیٹے قالین نے قالین دے بیٹے محلہ جیل نے محلہ جیل دے بیٹے بڑا نے بڑا دے بیٹے خنو نے خنو دے بیٹے جڑے نے خنو دے بیٹے متوشلہ نے متوشلہ دے بیٹے لامک نے لامک دے بیٹے اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت نوح دے بیٹے سام نے سام دے بیٹے ارفشد نے ارفشد دے بیٹے شالح نے شالح دے بیٹے عابر نے عابر دے بیٹے فالق نے فالق دے بیٹے ارو نے ارو دے بیٹے شارو نے شارو دے بیٹے نحور نے نحور دے بیٹے تارق نے تارق دے بیٹے جد الانبیاء خلیل اللہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت ابراہیم دے کئی بیٹے لیکن نور مصطفیٰ حضرت اسماعیل دی پیشانی تے چمکیا جنہ دی ذریت دے اندر میرے نبی تشریف لے آئے حضرت اسماعیل دے بیٹے کیدار نے کیدار دے بیٹے یسی نے یسی دے بیٹے مقوم نے مقوم دے بیٹے بغداد نے بغداد دے بیٹے زید نے زید دے بیٹے عدد نے عدد دے بیٹے عدنان نے جنہیں عرب دے اندر تشریف لے آئے حضرت عدنان دے بیٹے ماد نے ماد دے بیٹے نزار نے نزار دے بیٹے مزر نے مزر دے بیٹے الیاس نے الیاس دے بیٹے مدرکہ نے مدرکہ دے بیٹے خزیمہ نے خزیمہ دے بیٹے کنانہ نے کنانہ دے بیٹے نظر نے نظر دے بیٹے مالک نے اور مالک دے بیٹے فہر نے جنہ دا لقب مبارک قریش ہے جنہ دی وجہ تو نبی دے خاندان خاندان قریش کیا گیا حضرت فہد دے بیٹے غالب نے غالب دے بیٹے لوئی نے لوئی دے بیٹے کی لوئی دے بیٹے کنانہ نے اور پھر کنانہ دے بیٹے جناب علی میرے نبی دے جد اعلیٰ قاب نے قاب دے بیٹے مرہ نے مرہ دے بیٹے کلاب نے اور کلاب دے بیٹے قصی نے قصی دے بیٹے عبد المناف نے عبد المناف ہاشم نے جنہ دی وجہ تو اس خاندان قریش نو خاندان ہاشم کیا جاتا ہے میرے نبی نے فرمایا میں ہاشمی میاں میں قریشی میاں حضرت ہاشم دے بیٹے میرے نبی دے دادا عبد المطلب نے عبد المطلب دے 10ویں بیٹے میرے نبی دے والد حضرت عبداللہ نے اور عبداللہ دے بیٹے سنیاں نبیاں دے تاجدار سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات محبوب رب العلا حضرت جناب محمد مصطفیٰ نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی اتنی دیر سارے ماشاءاللہ پہلی چلاتے بعض اور بیٹھے سونیا تیری اجداد نو بھی سلام سونیا تواڈی جد نو بھی سلام تواڈی ذات نو بھی سلام تواڈی اولاد نو بھی سلام اسی تیرے نال دے غلام آؤ میں حضور دے خاندان دی کی عظمت و شان بیان کراں قیامت والے دن ہر نسب منقطع ہو جائے گا فرمایا الا نسبی لیکن قیامت والے دن میرا نسب منقطع نہیں ہوے گا حضرات گرامی امام شافعی آندے نے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ اے نبی دی اہل بیت قرآن پڑھ کے یہی سمجھ آئیے تواڈی محبت رب نے ایمان والے پہ فرض کر دیتی اسی نبی دی ساری اہل بیت دے غلاماں حضور دے صاحبزادے صاحبزادیاں مگر سیدہ کائنات دی کی شان بیان کریے فرمایا لوگوں تواڈیاں نسلاں تواڈے پتراں والو چلدیاں نے میری نسل میری بیٹی فاطمہ والو چلے گی قیامت تک کے اعزاز مولا علی اور سیدہ پاک تو علاوہ کسی نوں نہیں ملیا انہاں دی اولاد نو اولاد علی اور فاطمہ بھی کیا جائے گا انہاں دی اولاد نو اولاد نبی بھی کیا جائے گا کلندر لاہوری دے قدماں وچ بیٹھے ہاں علامہ اقبال آندا ہے سیدہ میں ساری کائنات چھان ماری ہے لیکن تو تو ود کے عورت دے تین تعارف ہوندے نے جدوں عورت پیدا ہوے پوچھیا جاندا ہے باپ کون ہے جدوں شادی ہوے پوچھیا جاندا ہے شوہر کون ہے جے ماں بنے تے پوچھیا جاندا ہے بیٹے کون نے اقبال ہاتھ بن کے آندا ہے سیدہ تو ود کے اے ترے نسبتاں کائنات دی کسی عورت دے اندر نہیں جے تسی بیٹی ہو باپ نبیاں دا سردار ہے جے تسی ماں ہو تے بیٹے جلدی جواناں دے سردار نے جے تسی بیوی تے شوہر ولیاں دا سردار ہے علامہ اقبال نے علامہ اقبال نے کو گل بھی کی تھی جنہاں نے چوکھی علمی بدعزمی ہوندی ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے گل وارا نہیں کھاندی اقبال نے اور گل بھی کی تھی اقبال پتہ کیا آندا ہے اقبال اندر رشتہ آئین حق زنجیر پاس اور پاس فرمان جناب مصطفیٰ است
اے سیدہ اگر تواڈے بابا دی شریعت دا مینوں لحاظ نہ ہوے اگر شریعت مصطفیٰ دی زنجیر میرے پیراں دے اندر نہ ہوے تے اقبال کی آندا ہے ورنہ گردے تربت گردید میں اور سجدہ برخاک کے پاشید میں اگر تواڈے بابا دی شریعت نہ روکے لوگ مکے جا کے کعبے دا طواف کرتے نے اقبال بقی دے اندر آ کے سیدہ تواڈی قبر دا طواف کرے کون مولا علی جنہ دا ذکر عبادت ہے جنہ دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے 3 باری ذرا ہاتھ کھڑے کر کے نبی کے سب صحابہ دی سنت پوری کریے من کنت مولا فہاز علی المولا نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ زور گھٹ لگے 3 باری میرے نال آکھو جدا میں مولا یودا جدا میں مولا یودا جدا میں مولا یودا جدا میں مولا یودا جدا میں مولا اودا علی مولا جنہیں میرے نال پیار کیتا انہیں علی نال پیار کیتا جنہیں میرے نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی اور جنہ جڑا علی دا ہو گیا اور نبی دا ہو گیا ماشاءاللہ کیا بات میری مجبوری ہے میں نو عقیدے دی گل کرنی پہنتی ہے میں سمجھنا انہی دیر تک حلال نہیں جنہی دیر تک میں عقیدے دی گل نہ کراں اسی سنی لا الہ قوم شیعہ اندے نے کوئی کسی تے کوئی ہٹ نہیں اصلاح واسطے میں بات عرض کرنا پیا اے جی ایک دن ہاتھ کھڑا کر کے اے جڑا اعلان ہے نا اے خلافت دا اعلان ہے تے اسی تاں عید منانے ہاں اسی سننے نہیں منان لگ پینے ایک بندہ مینوں آندا شاہ جی اسی خلافت نہیں آندے اسی محبت دی وجہ تو عید منانے ہاں انہوں جسٹیفائی کردہ پیا ہے محبت دی وجہ تو عید منانے ہاں میں کہا پھر محبت تھوڑی نہ کر محبت ساری کر ساریاں حدیثاں سامنے رکھ لے جدن مولا علی نو بستر ملیا ادن عید ہجرت مناویا کر جدن حضرت مولا علی نو جھنڈا ملیا ادو عید خیبر مناویا کر جدن ابو تراب دا لقب ملیا ادن عید تراب مناویا کر بس پورا سال فریدہ منائی جا آج علم کرو بویا کرو تاں ساڑھے عقیدہ بچے گا تے جڑے آندے نے نا یہ تو مراد خلافت ہے میں پوچھیا کنے خلافت ہے آندہ وے انج ہاتھ بلند کیتا انج اجازت ہے جناب انج ہاتھ بلند کیتا ایک ہاتھ نبی دا ایک ہاتھ علی دا اے تے اعلان خلافت ہے میں کہا جے تے خلافتہ انج بنڈنیا نہیں نا اے ایک ہاتھ نبی دا سی ایک غیر نبی دا سی جے تے خلافت انج دینی ہے نا پھر خلافت انہاں دا حق نہیں پھر خلافت عثمان دا حق ہے جو تو نبی نے آکھیا اے میرا حق ہے تے اے عثمان دا حق ہے لیکن پھر تے خلافت انہاں دا حق ہے کیا بات واہ سنیوں اپنے عقیدے دی حفاظت کرو وگرنہ جڑیاں بدتمیزیاں معذرت اللہ سے شروع کیتیاں نے نا 20 سال تو بعد میریاں توڑیاں نسلان دا عقیدہ نہیں بچے گا رائی دے ذرے دے برابر جو صحابہ کرام دی عزت تے ذرا برابر بھی کمی کرے وہ بھی سننی نہیں جڑا ذکر علی ذکر مولا کائنات ذکر حسنین کریمین تے ذرا برابر بھی کمی کرے وہ بھی اہل سنت ہے اسی اللہ حضرت نو انہاں ماننے ہیں جنہی ضرورت ہے جنہی ساٹی تباہ ہے کسے سید دا تگڑے دا احترام ہو سکتا ہے دا دنیاوی وزن کر کے کردہ ہوئے کوئی ایک ماڑا سید ہوئے ایک کمزور ظاہری اعتبار نال دنیا دی کوئی مال و دولت نہ ہوئے جو دو دے سامنے ہاتھ بن کے کھلو جائیں گا اے نسل رسول ہے اے خون رسول ہے اے اولاد رسول ہے وہ دن میکھی میرا نبی تیرے تے کٹی کر نوازی فرمایا اللہ حضرت دے نعرے مشرق تو لے کے مغرب تک ایمیں نہیں بجدے پئے وقت دے امام نے وقت دے استاد نے وقت دے مجدد نے جدو آپ پالکی دے اندر بیٹھے اے بھی آلہ حضرت سننا جنہ نو خوشبوئے خون رسول بھی آ گئی پوچھ رہے تو اڈے جو سید کیڑا ہے ایک 18-20 سال دا نوجوان کہتے حضور میں ماں آکھیا شاہ جی میں معاف کر دیو
کہندے جناب اے تے میرا کام ہے. فرمایا تہاڈا تے کام ہے مگر میرا تے احترام کرنا ضروری ہے نا. اور صرف معافی نہیں, ہن پالکی تے تسی بو کندھا احمد رضا دے گا, بریلی تے یوپی تے بازار ہون گے, احمد رضا کندھا دے کے دسے گا کہ حضور دی اولاد دا احترام کیویں کیتا جاندا. فتاوی رضویہ شریف پڑھ کے دیکھو. اسی فتاوی رضویہ اتھوں تو اج کل بیان کر رہے ہیں جتوں جتوں ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کوئی سید آوے اٹھ جائیں خون رسول ہے, اپنی جگہ دے دیں خون رسول ہے, آواز بلند نہ کری خون رسول ہے, نظر اٹھا کے چہرہ بھر کے دیکھی نہ خون رسول ہے. احترام صداقت دا تو کرن لگ پے تو دنیا تے بھی کامیاب ہے, قبر وچ بھی کامیاب ہے, حشر وچ بھی کامیاب ہے. بات سنو, کیا بات. حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, پیر سیال غریب نواز, بڑی عظیم شخصیت نے. احترام سادات دے اندر انہاں دے کئی صد واقعات جڑے نے موجود نے. بزرگ جانتے ہیں حضرت قبلہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ منڈی باؤدین والے, اور قبلہ پیر سید شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنڈ دادر خان کھیوڑے والے. یہ دونوں خلفاء نے حضرت پیر سیال دے. ان دونوں بزرگاں دے قدماں وچ بیٹھ کے یہ میں گل سنی ہے. فرمان لگے پیر سیال پتہ کنے سیدہ دا احترام کرتے سن. میں نے شاہ جی کہندے نے اسی اپنے چھوٹے چھوٹے دو پتراں نوں لے گئے حضور پیر سیال دی خدمت دے اندر. اے ویکھ جنہ احترام سادات کیتا ہے, ایویں لجپال پیر سیال دے نعرے نہیں بجدے پئے. اساں جا کے آکھیا جناب ساڈے پتر نے, انہاں نوں بیعت کر لو, اپنا مرید کر لو. توجہ میرے ال کریا جے, حضرت پیر سیال نے دوواں سیداں دے ہاتھ نوں پھڑ کے بیعت نہیں کیتا بلکہ تھلے بیٹھ کے دوواں سیداں دے پیر نوں پھڑ کے بیعت کی. اللہ اکبر. فرمایا اپنی اولاداں نوں ترے چیزاں سکھاؤ, ایک میری محبت, میرے قرآن دی محبت, میری اولاد دی محبت. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس کر لگا انہاں دی محبت ضروری کنی ہے. میرے نبی نے فرمایا نجوم امان لأہل السماء و اہل بیتی امان لأہل ارض. اے جڑے ستارے نے اے اہل سمان واسطے اے امن دے ضامن نے. اگر ستارے مٹ جان اہل سماوات بھی مٹ جان. فرمایا میری اہل بیت اہل زمین واسطے امن دے ضامن نے. اگر اہل زمین دے دلاں دے اندر اولاد دی محبت نہ ہوے انہاں دا ایمان مٹ جاوے گا. اگلی بات سنو, میرے نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی کا مثل کا مسئلہ سفینہ نوحین, میری اہل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے. من راکبن جا جڑے دے اندر پہ گیا کامیاب ہو گیا. کشتی نوح دا تعارف ہے وے اوے جے بہ جائے تے کتا بھی تر جاندا وے, جے نہ پوے تے پتر بھی ڈوب جاندا ہے. اسی سنی ہوواں گلی گلی انہاں دی محبت دا درس دینے آ تے لوکاں نوں اے کہنے آ عظمت آل نبی بھولنا, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں, عظمت آل نبی بھولنا. فرمایا میرے حسن نو نہ بھولیا جے, میرے حسین نو نہ بھولیا جے, میری اولاد نال پیار کریا جے. عظمت آل نبی بھولنا جانا, بھولنا جانا, جانا جانا نہ جانا. عظمت آل نبی بھولنا. کون مولا حسین جنہ واسطے کدی نبی ممبر چھڑتے نے, جنہ واسطے کدی سجدہ طویل کرتے نے. او آقا حسین جنہ نال میرے نبی بڑا پیار کرتے نے.
اے بیٹیا حسین نو رون نہ دویا کر جدو یہ روتا وے مجھ محمد دا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے او آقا حسین جنہیں پیدا ہوتے مبارک رب دی ذات کر دیے نال شہادت دی خبر بھی آ جاتی ہے امام باقی دلائل النبوہ دے اندر روایت نقل کر دینے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتا میرے آقا میں ایک خواب دیکھ آئے قطعۃ من جسدک تواڈے بدن مبارک دا ایک ٹکڑا جدا ہو کے میری گود دے اندر ڈگائے میرے آقا دی تعبیر کی ہے میرے نبی نے فرمایا سلمہ دی تعبیر ہے بے انقریب فاطمہ کے بیٹے نو جنم دے گی حضرت امام حسین دی ولادت ہوئی فاطمہ اے سلمہ کو دی پرورش کرے گی حضرت امام حسین سلمہ دی گود دے اندر آئے اور فرمایا اگلی بات بھی ایک وقت تو آئے گا جو میری امت میرے نواسے کو شہید کر دے گی آقا حسین پیدا ہوئے امام الانبیاء نو پتہ ہے نواسے شہید ہونا ہے والدین نو پتہ ہے پتر شہید ہونا ہے بلکہ امام مہدی نقل کرتے ہیں جنگ صفین تو واپسی تے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ آپ میدان کربلا دے اندر رکے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے اپنی چھڑی مبارک دے نال کدی میدان کربلا دے ایک جگہ جا کے اعلان نشان لاندے نے کدی دوسری جگہ نشان لاندے نے لوگ عرض کرتے ہیں میرے مومنین دی کی وجہ ہے فرمایا ہاں ہونا رحالہم ایتھے انہاں دیاں سواریاں ہون گیاں وہ ہوا دماغہم اور ایتھے انہاں دا خون آوے گا اج کدی کنہ دیاں سواریاں کھلوڑ گیاں کنہ دا خون ڈگے گا فرمایا من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شہادت دی خبر جدو یزید نے لئی نے ڈیمانڈ کی تھی حسین بیعت کر لو فرمایا نہیں میں علی دا بیٹا ماں اس باپ دا بیٹا ماں جنہیں بیعت کی تھی ابو بکر عمر عثمان دے حد تے بیعت کی تھی ہے میں تیری بیعت نہیں کروں گا انہاں کیا حسین پھر انجام دی خبر ہے فرمایا کنو ڈران دے ہو میری شہادت دی خبر تے میری ولادت دے ویلے سارے مدینے نو پتہ لگے اور میں چند مستند روایتہ پیش کرنا تیرے تے میرے آقا امام علی مقام میرے نبی دے نواسے دا خاندان جدو کربلا دے میدان دے اندر آیا یزیدی نمائندے اندر مذاکرات شروع ہوئے حسین بیعت کر لے فرمایا نانا میں علی دا بیٹا ماں میرا نانا امام الانبیاء ہوئے میرا بابا علی المرتضیٰ ہوئے میں سب کچھ برداشت کرا گا مگر میں کسے نہ حق دی امامت انہوں نہیں مننا گا انہاں کیا پانی بند کر دیو جدو بچے پیاسے در پڑ گئے عورتاں مل کر گیا حسین بیعت کر لگے گا ایدہ دل لرز جائے گا مگر وہ کی جان دے سن یہ سب کچھ قربان کر دے گا مگر دین تے مصلحت نہیں کرے گا انہاں کیا پانی بند کرو سختیاں بڑھاؤ مگر وہ کی جان دے سن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے نامی دشمی محرم دی درمیانی رات جڑی گزری ہے میرے آقا نے آکھیا ذکر و اذکار دے اندر رات گزارو صبح جڑی قیامت برپائے ہونی ہے میں حسین دا منظر وینا پیاما 61 ہجری 10 محرم فجر دا ویلا ہویا فرمایا بیٹا علی اکبر ریل دے تیلے تے کھلو کے میرے نانے دی سکھائی ہوئی اذان دے دے میرے آقا دا جوان بیٹا ریل دے تیلے تے کھلو کے اللہ اکبر دی صدا بلند پیا کرتا ہے حضرات گرامی میرے نبی دے نواسے نے خطبہ ارشاد فرمایا جڑا اج بھی تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے میرے امام نے فرمایا دنیا والیو پہچانو میں کون ہوں میرا نانا امام الانبیاء ہوئے میرا بابا علی المرتضیٰ ہوئے میں حسین ابن علی ہوں میں سیدہ کائنات دا پتر ہوں میں یو حسین ہوں جدے واسطے کدی نبی ممبر چھوڑ دینے کدی سجدہ طویل کر دینے مینوں پہچانو میں کون ہوں مگر جنہ دیاں اکھاں تے دنیا دیاں پٹیاں بن جان کدو نسبتاں دا حیا کر دینے حضرات گرامی پھر کدی ہور قربان ہوندے نے کدی وہابی قلبی قربان ہوندے نے کدی علی دے بیٹے ابو بکر قربان ہوندے نے کدی علی دے بیٹے عمر عثمان جام شہادت نوش کردے نے دن دل دے دریائے بیٹھے ہویاں سب دیاں خشک زباناں پر پھر بھی ود جانا دتیاں میرے آغازیاں شیر جوانا
میرے آقا دی دو جال ننا جیا بیٹا لے کے حاضر خدمت ہوئیاں عرض کر دیا نے آقا میرا ننا جیا بیٹا پیاس مندر بدائے پیاؤ اگر پانی مل جائے ایدی پیاس بجھ جائے گی ایدی ماں نو چین اور سکون مل جائے گا ننا جیا بیٹا کپڑے دے اندر لپیٹ کے میرے امام جدو خیمیاں تو باہر آئے نے تقدیر پیا دیئے حسین تیرا بیٹا چند گڑیاں دا مہمان ہے تیرے بیٹے دی چند لمحے زندگی باقی رہ گئی ہے کوفیاں سندیا یزیدیاں سندیا حسین قرآن لے کے آیا بے کہ بیعت کرنا چاہتا ہے فرمایا دنیا والیوں میں قرآن لے کے نہیں آیا میں نہ یوندا پر ایک مادی ممتا نے مجبور کیتا میں جڑا میرے بیٹے نو پانی دبے میں انہوں حوض کوثر دا وعدہ کرنا ہوں حضرات گرامی جو شہادت اور مسائل بیان کرو کوئی ایسا لفظ نہیں کرنا چاہیے جو انہاں ہستیاں دی شان کے خلاف ہے کدی نہ کہنا مجبور بیٹھے نے لاچار بیٹھے نے بے بس بیٹھے نے نانا اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑن تے پانی نہیں کر سکتا ہے ایتھے بھی پانی آ جانا سی دجلہ و فرات حاضر خدمت ہو جانے سن عارف کھڑی نے آکھیا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا اے بیٹھے نے من رضائی اے مجبور نہیں بیٹھے اے اللہ دی رضا من کے بیٹھے نے حضرت گرامی آوازہ بلند ہویا علی دا پتر نہ جانے پائے نرم و نازک گلے دے اندر ایک سرام دا ہویا تیر آیا ننا جا بیٹا باپ دی کو دے اندر طلب کے جامع شہادت نوش کیتا حسین تیری استقامت نو سلام حسین تیری عظم نو سلام کدی پائیاں دے لاشے اٹھائے نے کدی جوان علی اکبر دا لاشا اٹھایا ہے کدی اپنا بیٹا علی اصغر دا لاشا بے مگر کوئی شکوا شکایت نہیں بس ایک دعا بے میرے مالکہ حسین دی قربانی نو قبول فرما لیں مگر حضرات گرامی کوئی بشری تقاضے ہوتے ہیں ایک باپ سمجھ کے دیکھو تو پھر تانوں حضرت حسین دا مقام نظر آئے گا میں بھی صاحب اولاد ہوں تسی بھی صاحب اولاد ہو خدا دی عزت دی قسم میرا بیٹا بیمار ہو گیا 4-5 دن بولیا نہیں ہسیا نہیں ٹریا نہیں ہر باپ ماں باپ دی ایک کیفیت ہوندی ہے اگر بچے بیمار ہو جان والدین دی جان نکل جاتی ہے ہون ذرا حسین دا مقام سمجھنا حسین تیری عظمت نو سلام اپنے پتر برا قربان کر دیتے ہیں مگر اپنے نظریے پہ مصلحت نہیں کی تھی حضرت یعقوب دا ایک بیٹا حضرت یوسف چند سال واسطے گم ہوئے نے نظرہ تو جدا ہوئے نے ہائے میرا یوسف دیاں صداواں بلند کر دے نے ایتھے تے کئی یوسف چلے گئے ایتھے کئی یوسف قربان ہو گئے حضرات گرامی ذرا کیفیت دا اندازہ کرو جو میرے آقا خیمیاں وال ٹرے ہونے نے قدم زمین تے لرزتے نے پئے ننا جا خون آلود لاشا اٹھایا ہویا وے میرے آقا خیمیاں وال جاندے نے پئے ایدی ماں سوچ دی ہونی ہے میرے پتر نو پانی مل گیا ہویا میں میرے پتر دی پیاس بجھ گئی ہونی ہے اج گھراں دی اندر میتان شور و شراب آندا ہے بحرام مچ جاندا ہے آہو خدا آندی ہے حضرت گرامی اے کون بیٹھیاں نے اے سید کائنات دے صبر دیاں بارش بیٹھیاں نے میرے آقا گئے نے کوئی شور شرابہ نہیں میرے آقا نے آکھیا کدی علی اکبر دے لاشے نال پیار کر دیا وہ کدی انہوں محمد دے لاشے نال پیار کر دیا وہ آ جاؤ میرے ننے شہید نال پیار کر لو آ جاؤ میرے علی اصغر نال پیار کر لو اس ماں دی کی زندگی جدی گود خالی ہو جائے ننا جا بیٹا اٹھا کے پیار کر دیا میں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اور ایک قبر نمی جی کھود کے آپ حضرت علی اصغر نو بچ دفنا چھڑیا کچھ نہیں مالکہ رکھیا میں دامن جار حسین بکا چھڑیا حضرات گرامی 10 محرم کا ہجری جمعہ دا دن
وقت ظہر اور وقت عصر دیاں روایات مل دیاں نے میرے آقا علی دے پتر حسین نے تیاری کی تھی امام زین العابدین عرض کر دینے آقا ایک بیٹا کمیں برداشت کرے جنہیں سامنے دا باپ جامع شہادت نوش کر جائے فرمایا بیٹا تو باقی رہے گا تیرے تو حسینی نسل دی جڑائے نسل صدا تو چلے گی میرے آقا میرے بیٹا میں تینوں وصیت کرنا ماں اپنی بہنہ دا خیال رکھی اپنی والدہ دا خیال رکھی میں تینوں اپنا جانشین مقرر کر کے جا رہا ماں حضرات گرامی جدو ویر ٹردے نے بہنہ پیار کر دیا میں جدو پتا ہوئے میرے ویر نے واپس نہیں ہونا سیدہ زینب دی کی کیفیت ہونی ہے مگر مولا کائنات دی بیٹی نے صبر و استقامت دا پہاڑ نے کوہ ہرا نے الوداع کر دیا نے میرے آقا دی ننی بیٹی اپنے باپ نو مل دیا نے کلاوے دے اندر لائے کے عرض کر دیا نے میرے بابا میں نو بھی پیار کر جاؤ آج تو بعد باپ والی شفقت نہیں ملے گی باپ والا حق نہیں ملے گا میرے آقا میں کنے نال پیار کروں گی میں کنے سینے نال لپٹاں گی میرے نال کون پیار کرے گا میرے آقا نے بیٹے کو بلاؤ کیا کیا اے میرا بیٹا باپ کا کردار ادا کرے گا تعریف دیا کتابہ پڑھو میرے آقا سواری کے سوار ہوئے میں ذوالفقار حیدری پکڑی ہے میرے آقا خرم عمل بے کے اہل بیت نبوت و آخری سلام کی داؤ میں بس اختصار دنال ایک ہی مختصر روایت پیش کرنا ہوں حضرات گرامی امام زین العابدین و اہل مدینہ جدو پوچھیا دسو کی کیفیت سی آپ نے آکھیا میرے والد دی سواری دگید دائرہ بنیا سی دور پہ اٹھتی سی بس میں اوہی منظر بیٹھیا جدو میرا باپ دی سواری خالی ہو کے خیمیاں پر چکر لاندی سی پئی میں امی جان اور رسکیتا میرے باپا دی سواری خالی ہو گئی ہے میرے آقا زمین پر تشریف لے آئے ایک دنیا کا کتا کے بڑھ کے باہر کرنے لگا فرمایا نانا ٹھہر جاؤ جدو میں سجدے دے اندر جامعہ گا یہ دو بار کری میرے آقا نے جامع شہادت نوش کیتا امام زین العابدین سیدہ زینب وہ کردار ادا کیتا فرمایا خیمیاں دے قریب نہ آیا جے اگے رسول اللہ دیاں بیٹیاں بیٹھیاں جے اگے علی دیاں بیٹیاں بیٹھیاں جے علی کا گھر بھی کیا در ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات گرامی جنہ بھی بیان کریے حق ادا نہیں ہو سکتا بس اللہ تعالیٰ سنو ادب والے عقیدے عطا فرمائے انہاں ہستیاں دی محبت اور غلامی عطا فرمائے ذکر و ذکار کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین